الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تالیات الحروف وائمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الروح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات آپ سے گزارش ہے جناب مرحوم ملک خادم صاحب کے لیے اور رضا ریاض صاحب کے مرحومین کے لیے اور آپ کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کے تحت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منهم المخصوصین والمخصوصات بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم شب شہادت ہے سیدہ کائنات کی خداوند عظیم نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس عظیم ہستی کی یاد کے لیے اس محل عبادت میں جمع ہوں اور ہم یہ تھوڑا سا وقت ذکر سیدہ کے لیے مختص کریں۔ ہم ذکر اہل بیت کو اس لیے کرتے ہیں کہ خداوند عظیم پسند کرتا ہے ذکر آل محمد کو کیا جائے، خدا چاہتا ہے، خدا اس بات کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ درود پاک خداوند عظیم نے سب سے بڑی جو عبادت قرار دی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں ذکر ہے محمد و آل محمد کا صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ انسان کی اپنے ہر عمل میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ انسان اس لیے یہ ساری محنت زندگی میں ہر تگ و دو اس لیے ہونی چاہیے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ خدا نے ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ کو میں نے خلق کیا ہے جن ہو یا انسان ہو تاکہ آپ میری عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی کے بعض اوقات 5 منٹ 10 منٹ نماز پڑھ لیں خدا کی عبادت ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میں نے خلق کیا آپ کو اس لیے کیا، یعنی ساری زندگی آپ کی عبادت خدا میں بسر ہونی چاہیے۔ خدا یہ چاہتا ہے نہ کہ زندگی کا ایک تھوڑا سا وقت خدا کی عبادت کے لیے بسر کر لیں، ہم سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا عبودیت کا جو خداوند عظیم کا ہمارے اوپر ہے۔ نہیں، اس کا حق تو کسی صورت میں ادا نہیں ہو سکتا
وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو جو خلق کیا ہے نا وہ عبادت کے لیے، یعنی آپ کی ساری زندگی میری عبادت کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ ہر وہ کام جس سے خدا راضی ہو، جس سے خدا خوش ہو، وہ اس کی عبادت ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ کے دل میں محبت علی پائی جاتی ہے نا، جس کے لیے کہا گیا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، تو چونکہ یہ محبت علی ہر وقت ہمارے دل میں ہے، لہٰذا ہر لحظہ عبادت خدا میں بسر ہوتا ہے اگر دل میں محبت علی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پاک پیغمبر جیسی عظیم ہستی اتنی عبادت انجام دی خدا کے لیے کہ خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نبی میں آپ کی تکلیف پہ راضی نہیں ہوں، آپ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ مصلی عبادت پہ اتنے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں میرے نبی، آپ قم اللیلہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ رات کو عبادت تو کیا کریں لیکن ساری رات کیا ضرورت ہے کھڑے ہونے کی، آدھی رات یا تھوڑا اس سے کم و زیاد کر لیں، میرے نبی آپ زیادہ عبادت نہ کیا کریں۔ جس ہستی کی عبادت کے لیے خدا فرماتا ہے کہ آپ کم عبادت کریں، وہ یہ ساری عبادتیں کر کے خدا سے عرض کرتا ہے الہی ما عبدنا کا حق عبادتک، خداوند ہم تیرا حق عبادت ادا نہیں کر پاتے ہیں، تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیں خداوندہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ جسم ہے نا، مختصر سا جسم، کائنات بہت وسیع ہے، اس جسم کے اندر خداوند عظیم نے 14,000 نعمتیں ہمیں عطا کی، ہر ایک نعمت شکر چاہتی ہے ہم اس کا شکر ادا کریں، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کوشش کریں میری بارگاہ میں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے تمہیں زندگی دے کر موت دے کر میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے بہتر عمل کرنے کی کون کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، خداوند عظیم قبول کر لے، اس کا لطف و کرم ہے، لیکن ہماری عبودیت کا تقاضا یہ ہے، یہ جو عبادت ہے نا یہ تو مظہر ہے، اصل وہ چیز آپ کے اندر ہے جو آپ کو خداوند عظیم سے مربوط رکھتی ہے نا چیز، وہ آپ کی عبودیت ہے، وہ ہمارے اندر ہے، یہ عبادت تو اس کا مظہر ہے۔ اندر سے اگر آپ صاف ہیں نا عبودیت خداوند عظیم میں، تو وہ کہتا ہے تم فریضے کے بعد نوافل 2 رکعت بھی پڑھو نا وہی کافی ہے میرے لیے، اگر تم اندر سے عبودیت خدا کو قبول کرتے ہو۔ میں عبد ہوں، خداوند عظیم کا بندہ ہوں، لہٰذا بندے کا تو فرض ہی یہ ہے کہ اس کی ساری تگ و دو یہ ہونی چاہیے کہ دیکھے وہ مولا، وہ آقا، وہ مالک کس بات پہ راضی ہے، میں اسے راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کروں جس پہ وہ راضی ہوتا ہے۔ خداوند عظیم ہم سے یہ چاہتا ہے، لہٰذا وہ منتظر رہتا ہے کہ یہ بندہ کب میری بارگاہ میں واپس آتا ہے۔ جب واپس آتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ آپ جب توبہ کرتے ہیں گناہ سے، اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خداوندہ میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے گناہ کیا، نعمتیں تو نے عطا کی ہیں، کائنات میں ہر چیز میرے لیے تو نے بنائی ہے، زندگی تو نے دی، سانسیں تو نے دی، کتابیں تو نے نازل کی، نبیوں کو تو نے بھیجا، ائمہ کو تو نے بھیجا، سب میری ہدایت کے لیے تبار الہ، میں نے نافرمانی کی، میں کوتاہی کر چکا ہوں، میں تیری بارگاہ میں مجرم ہوں خداوندہ، تو جلدی راضی ہونے والا، تو معاف کر دینا مجھے۔ آپ جب اس طرح سے اعتراف کرتے ہیں بارگاہ خدا میں، خدا کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ نماز ہے، آپ نماز میں بارگاہ خدا میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے مت کیا کریں کہ آئیں فوراً اللہ اکبر کہا، نماز شروع کر دی، جلدی جلدی مکمل کی اور چلے گئے، نہ ایسے مت کریں۔ آئیں نماز سے پہلے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں مجرم کے طور پر، خداوندہ یہ مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، خدایا میں گناہ گار ہوں، تو معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا کہا گیا مستحب ہے نماز سے پہلے ایک دعا پڑھیے، الہی قد اتاک المسیء وامرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء، خداوندہ یہ گناہ گار تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے،
تو نے احسان کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ گناہ گاروں کو معاف کرے۔ بار الہ انت المحسن و انا المسیء، تو ہے احسان کرنے والا، میں ہوں گناہ گار۔ صلی علی محمد و آل محمد، تجھے واسطہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تجھے واسطہ ہے ان پاکیزہ ہستیوں کا۔ وتجاوز عن قبیح ما تعلم عنی، بار الہ تو سارے گناہوں کو جانتا ہے، تو ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ حکم ہے نماز سے پہلے کچھ دیر کھڑے ہوں، اپنے آپ کو عربی نہ آتی ہو تو یہ جملے اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ خدایا تو نے یہ حکم دیا ہے کہ آئیں مجھ سے معافی مانگے، تو راضی ہو جاتا ہے، تو جلدی راضی ہوتا ہے۔ سب سے آسان کام اس کائنات میں خدا کو راضی کرنا ہے، سب سے آسان کام۔ باقی سب کام مشکل ہو سکتے ہیں لیکن خدا کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے۔ آپ کی آنکھ سے اتنا سا آنسو نکل آئے وہ معاف کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ظاہری طور پر ایک آنسو ہے جو آپ کی آنکھ سے نکلا ہے، یہ اندر سے پوری طرح آپ کو دھو دیتا ہے۔ ایک قطرہ آنسو کا مولا نے فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا، حبہ اورانی اور نوف بکالی سوئے ہوئے تھے رہبہ میں، رات کو مولا کے پاس ٹھہرے، آدھی رات کو دیکھا حضرت باہر تشریف لائے، دیوار پہ ہاتھ رکھا، گریہ شروع کر دیا۔ کافی دیر کے بعد حبہ سے پوچھا، حبہ جاگ رہے ہو؟ عرض کی جی مولا جاگ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا اگر آپ کی یہ حالت ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا حبہ خداوند عظیم کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، محشر کے دن وہاں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ یہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو جاؤ بارگاہ خدا میں، وہاں کھڑا ہونا کم ہو جائے گا خدا کے حضور میں، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ آئیں کچھ دیر رات کی تاریکی میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، وہاں موقف کم ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اس کے بعد نوف کو آواز دی، یا نوف اراقدن ام رامقن، نوف جاگ رہے ہو، سو رہے ہو؟ عرض کیا مولا بڑی دیر سے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، خود بھی رو رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نوف میں تمہیں ایک بات بتا دوں، یہ جو ایک قطرہ ہے نا آنسو کا، من خشیت اللہ فی ظلمت اللیل قطرۃ دمع من خشیت اللہ فی ظلمت اللیل، خوف خدا سے رات کی تاریکی میں ایک قطرہ آنسو کا، یہ جو آپ کی آنکھوں سے نکلتا ہے، تطفئ بہارا من النیران، یہ جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ لہٰذا خدا نے بے شک سورہ زمر کی 53 نمبر آیت میں یہ پیغام دیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے نبی میرا پیغام دے میرے بندوں کو کہ جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، میں معاف کرنا میرا کام ہے، رحمت نازل کرنا میرا کام ہے۔ کیا کرو؟ انیبوا الی ربکم، تم آؤ تو صحیح میری بارگاہ، آؤ تو صحیح اپنے آپ کو پیش تو کرے، پھر کرم دیکھیں خداوند عظیم کا۔ جب آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں کرم دیکھیں، اکرم الاکرمی، یعنی اس جیسا کریم کوئی نہیں ہے اس کائنات میں۔ سب سے بڑا مظہر کرامت جو ہے پاک پیغمبر ہے، ائمہ طاہرین ہے، اس کے بعد ماں ہے، یہ سب مظہر کرامت خدا ہے، لیکن اس جیسا کریم کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ لحظے میں معاف کر دیتا ہے ساری زندگی کے گناہ۔ ایران کا بوڑھا مسلمان حاضر ہوا حضور پاک کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں دور رہتا ہوں آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتا، یا رسول اللہ میں لمبی چوڑی دعائیں مناجات بھی یاد نہیں کر سکتا، آپ کوئی مختصر سا جملہ ارشاد فرمائے نا کہ فریضہ ادا کرنے کے بعد وہ جملہ پڑھتا رہوں، خدا سے میرا ایک تعلق برقرار رہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے عرض کیا کرو الہی انت ربی وانا عبدک، خدایا تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ چلا گیا، ایک بڑے ٹائم کے بعد واپس آئے، آ کر کے عرض کیا
یا رسول اللہ، آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ جب سے پڑھ رہا ہوں دل بہت مطمئن ہے۔ آپ نے پوچھا میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا الہی انت عبدی و انا ربک، خدایا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ جب حضور نے یہ سنا تو فرمایا میں نے ایسا کب کہا تھا؟ یہ کفر ہے جو تم کہتے رہے ہو، خدا رب ہے، تم اس کے بندے ہو، تم جو کہتے رہے یہ کفر ہے۔ رونے لگا، یا رسول اللہ اتنی مدت میں کفر کرتا رہا ہوں؟ اتنا رویا کہ زمین پر گر گئے۔ جبرائیل نازل ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے کو زیادہ پریشان نہ کرو، اس لیے کہ میں اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، زبان کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ زبان سے کیا کہہ رہا ہے، میں اس کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ خدا اس طرح قبول کرتا ہے اپنے بندوں کو بارگاہ خدا میں۔ موسیٰ جا رہے ہیں طور پر، یہ شب چونکہ ایسی شب ہے کہ اس کی عظمت کے نتیجے میں خداوند عظیم انشاءاللہ معاف کرے گا ہمیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کافر بیٹھا ہوا ہے، کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا خدا سے مناجات کے لیے طور پہ۔ کہا کہ میری دو باتیں اپنے خدا سے کہنا۔ کہا کہو۔ کہا خدا سے کہنا کہ تو رب ہے نا، مجھے تیری ربوبیت پہ شرم آتی ہے، اور دوسرا اس سے کہنا کہ تو رزق دیتا ہے تو اپنا رزق روک لے، مجھے تیرے رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ تشریف لے گئے، مناجات ہوئی، سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں خاموش۔ خدا نے کہا موسیٰ اس کا پیغام نہیں دو گے؟ کہا خدایا میری زبان میں طاقت نہیں ہے، تو جانتا ہے جو اس نے کہا۔ کہا موسیٰ اسے میرا جواب دینا کہ تجھے میری ربوبیت پہ شرم آتی ہے، اسے کہنا کہ مجھے تیری عبودیت پہ شرم نہیں آتی ہے، باوجود اس کے کہ تو مجھے نہیں مانتا ہے لیکن تو میرا بندہ ہے، مجھے تیری عبودیت پہ شرم نہیں آتی۔ دوسرا اس نے کہا کہ اسے میرا رزق نہیں چاہیے۔ موسیٰ اسے کہنا کہ رزق دینا میری ربوبیت کا تقاضا ہے، تم نہ لینا چاہو میں تب بھی عطا کرتا رہوں گا۔ موسیٰ واپس آئے، وہ منتظر بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھا موسیٰ میرا پیغام دیا تھا؟ کہا کہ میرے پیغام دینے سے پہلے خدا نے خود جواب دیا ہے۔ کہا کیا کہا خدا نے؟ حضرت موسیٰ نے یہی دو جملے دہرائے۔ کہا خدا فرماتا ہے کہ تجھے اس کا عبودیت پہ ربوبیت پہ شرم آتی ہے، خدا فرماتا ہے کہ اس کو تیری عبودیت پہ شرم نہیں آتی۔ تم نے کہا تجھے اس کا رزق نہیں چاہیے، خدا فرماتا ہے کہ رزق دینا میری ربوبیت کا تقاضا ہے، تم نہ لینا چاہو میں تب بھی عطا کرتا رہوں گا۔ تھوڑی دیر سر جھکا لیا، زمین کی طرف دیکھتا رہا، سوچنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے کہ اے بادشاہ تو بہت کریم ہے، میں کوتاہی کرنے والا ہوں، میں قصوروار ہوں، تو بہت کریم ہے۔ موسیٰ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ موسیٰ نے کلمہ پڑھایا، اس نے سر سجدے میں رکھا اور روح پرواز کر گئی۔ موسیٰ نے کہا کسی نے خدا کے کرم کو دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو۔ 600 سال کا شرک ایک طرف ہے، ایک کلمہ اور ایک سجدہ ایک طرف، خدا نے معاف کر دیا ہے سب۔ خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، بخش دیا ہے۔ خدا اس طرح سے کریم ہے۔ لہٰذا اگر معاف نہ ہو سکے کوئی بشر گناہگار، ساری کوتاہی اس کی ہے، وہ کہتا ہے کہ معصوم کی حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، کہ جب ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد خدا کے حضور واپس آتا ہے تو خداوند عظیم وہ ٹائم یاد نہیں رکھتا جس میں وہ گناہگار نافرمان رہا ہے۔ مثال اس کی اسی طرح سے ہے کہ آپ صحرا میں سفر پہ جا رہے ہو، آپ کی سواری کے اوپر آپ کا زاد اور راہ سب کچھ اس کے اوپر ہو، اور وہ سواری صبح کے وقت آپ سے گم ہو جائے۔ عصر کے ٹائم جب آپ کو وہ سواری ملے
تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، آپ وہ بیچ والا وقت بھول جاتے ہیں جو میرے پاس نہیں رہی تھی، مل گئی ہے، اس پہ آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ جب توبہ کرتے ہیں نا بارگاہ خدا میں، خدا وہ وقت یاد نہیں رکھتا جس میں نافرمان رہے ہیں، وہ کہتا ہے میرا بندہ واپس تو آ گیا ہے میرے پاس، اس نے اعتراف کر لیا۔ سب سے اہم بات ہے اپنے گناہوں کو اعتراف کرنا، شمار کرنا۔ خدایا میں نے تیری فلاں بھی نافرمانی کی، فلاں بھی نافرمانی کی، فلاں بھی نافرمانی کی، اور جو مجھے یاد نہیں بارلا تجھے تو پتہ ہے، خدایا سارے گناہ معاف کر دینا، تو معاف کرتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ بس اتنی سی زحمت آپ کو کرنی ہے اس کی بارگاہ میں۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس نے ہمیں 14 ایسی ہستیوں کی محبت و ولایت عطا کی ہے کہ جن کے واسطے کو وہ ٹالتا نہیں ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں یہ بڑے بڑے نام لیتے ہیں جن کے نام لینے کو وہ پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس نام کو لیا جائے۔ جب وہ نام اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ خدا بندہ جیسا بھی ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں، پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، آل پیغمبر سے عشق کرتا ہوں، خدا بندہ میری کوتاہیوں کو ان ہستی کے صدقے معاف فرما۔ وہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، خود اس نے ان کو عظمت عطا کی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، وہ کہتا ہے میں نے ایسے بیوت قرار دیے ہیں زمین میں جن کو میں نے عظمت بخشی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان میں ذکر کیا جائے خدا بند عظیم کا، میں قبول کرتا ہوں۔ قتادہ ابن دعامہ بصری نے سوال کیا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا ابن رسول اللہ میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا ہوں، میں مالک کا شاگرد رہا ہوں بہت عرصہ، یا ابن رسول اللہ کسی کے سامنے جا کر اس طرح سے ہیبت محسوس نہیں ہوئی جتنا آپ کے حضور میں آ کر مجھے ہیبت کا احساس ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا قتادہ تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں پہ بیٹھا ہے؟ انتا بین یدی بیوت ناذن اللہ ان ترفع، تم اس ہستی اور اس گھر کے سامنے ہو جسے خدا نے بلند کیا ہے۔ یہ عظمتیں خدا نے عطا کی ہیں، اور ہم انہی عظمتوں کو ذکر کرنے کے لیے ایک ایسی ہستی کے حوالے سے یہاں پہ جمع ہے کہ جس کی عظمتوں کا ادراک کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو پیمانہ ہے عظمت کو سمجھنے کا، وہ منصب الہی ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے۔ ہم اوصاف رسالت ذکر کرتے ہیں، اوصاف نبوت و امامت ذکر کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جس ہستی کو خدا نے رسول بنایا ہے، امام بنایا ہے، وہ کتنی عظیم ہوگی کہ اس میں یہ امامت کی ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس میں رسالت و نبوت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ کتنی عظیم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہستی نہ امام ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے۔ ہم اس کی عظمتوں کو اگر ادراک کرنا چاہیں تو کیسے ادراک کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی عظمتوں کو ادراک کر سکتے ہیں پیغمبر اور ائمہ کے عمل کے ذریعے سے جو اس ہستی کے سامنے وہ انجام دیتے تھے۔ تب ہمیں احساس ہو سکتا ہے کہ عظمت دختر پیغمبر کیا تھا، مقام اور عظمت سیدہ کیا ہے، ہمیں اس کا احساس تب ہوگا۔ بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں، حاکم نے مستدرک میں روایت کو صحیح کہا ہے، معجم میں موجود ہے، طبرانی نے کہا، مجموع الزوائد ہیثمی میں موجود، سب محدثین نے روایت کو ذکر کیا اور روایت کو صحیح قرار دیا۔ بی بی عائشہ یہ روایت بیان کرتی ہے، عائشہ بنت طلحہ نے بی بی عائشہ سے روایت کی، اور بی بی عائشہ یہ کہتی ہے کہ پاک پیغمبر کی بیٹی، ہم نے بعد از پیغمبر کسی کو اس ہستی سے زیادہ صادق اللہجہ نہیں دیکھا اس کائنات میں۔ نبی کی بیٹی بعد از نبی سب سے زیادہ سچی ہستی تھی اس کائنات میں۔ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ، ما کانت تخرم مشیتها مشیت رسول اللہ، چلتی تھی جب نبی کی بیٹی تو ذرہ برابر نبی کی چال سے فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ دو باتیں۔ اگلی بات جو بی بی عائشہ نے ذکر کی ہے اس میں 3 جملے ہیں اور
تین عمل پیغمبر ہیں بیٹی کے مقابل میں۔ کلما کانت دخلت علیہ، جب بھی بیٹی اپنے باپ پہ داخل ہوتی تھی، تین کام کرتے تھے پیغمبر۔ قام الیہا، استقبال سیدہ میں اٹھتے تھے، نہ صرف اٹھتے تھے بلکہ آگے بڑھتے تھے، جہاں سے بیٹی داخل ہو رہی ہے وہاں پر جاتے تھے پیغمبر اکرم۔ ایک ہے عربی میں لفظ قام لہا، ایک ہے عربی میں لفظ قام الیہا۔ قام لہا کا مطلب ہے کسی کے احترام میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جانا، قام الیہا کا مطلب ہے کسی کے احترام میں آگے بڑھنا، وہاں سے جا کر استقبال کرنا جہاں سے وہ داخل ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بی بی عائشہ کے یہ لفظ ہے، کلما کانت دخلت علیہ، جب بھی بیٹی نبی پاک پر داخل ہوئی، قام الیہا، نبی پاک اپنی جگہ سے اٹھتے، آگے بڑھتے، دروازے پہ جا کر کے سیدہ کا استقبال کرتے، فاخذ بیدہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، فقبلہا، اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، ثم اجلسہا مجلسہ، اور پھر لا کر کے بیٹی کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں پہ خود بیٹھا کرتے تھے۔ یہ تین عمل پیغمبر ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے پیغمبر نے کیے ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ نہیں زندگی میں کہیں کہ کبھی ایک مرتبہ ایسا کر لیا ہو، نہ، ہر بار، یہ لفظ ہے اس روایت کے، ہر بار جب بھی بیٹی پیغمبر پہ داخل ہوئی، پیغمبر یہی عمل کیا کرتے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ کسی اور کے لیے اس کائنات میں ہمیں نہیں ملتا کہ پیغمبر استقبال میں کھڑے ہوتے ہوں۔ مولا امیر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ آتے تھے پیغمبر کے حضور میں، بوسے لیتے تھے پیغمبر کے قدموں کے۔ مولا امیر اس طرح سے تھے چونکہ مقام رسول کو سمجھتے تھے، مولا علی شہزادے بیٹی یہ مقام رسول کو سمجھتے تھے چونکہ رسالت کو جانتے تھے کہ رسالت کسے کہتے ہیں، رسول کا مقام کیا ہے، یہ ہستیاں سمجھتی تھی۔ اس کائنات میں اور کوئی مقام رسول کو نہیں سمجھتا تھا، ورنہ خداوند عظیم کو قرآن کریم میں نہ کہنا پڑتا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنین، ایمان والوں کو کہہ رہے، کافروں کو نہیں کہا خداوند عظیم نے کہ تم مقام رسول نہیں سمجھتے ہو، ایمان والوں کو کہا، یعنی اصحاب کو کہا ہے، اے اصحاب پیغمبر تم مقام رسول کو نہیں سمجھتے ہو، لہٰذا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند کر لیتے ہو۔ خدا فرماتا ہے نبی کی آواز پہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اپنی انداز جو ایک دوسرے کو بلانے کے ہیں، نبی کو کبھی بھی ایسا نہ بلانا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایسا کرو گے تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی کے آداب قرآن میں مسلسل پیغمبر اکرم نے تعلیم دی ہے، خداوند عظیم نے۔ پیغمبر کے حضور میں آتے ہو، کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، مت بیٹھو پیغمبر کے پاس، ولا مستانسین لحدیث، وہاں پہ باتیں کرنے کی خاطر پیغمبر کے سامنے بیٹھ جاتے ہو، نہ بیٹھا کرو۔ خدا فرماتا ہے کہ میرا نبی تمہیں نہیں کہہ سکتا ہے، حیا کی وجہ سے نہیں کہتا ہے، لیکن میں تو کہہ سکتا ہوں نا، میں تو خالق ہوں تمہارا، میں تو کہہ سکتا ہوں، لہٰذا میرے نبی کے سامنے اس طرح مت بیٹھا کرو، میرے نبی کے سامنے اس طرح مت بولا کرو، میرے نبی کو اس طرح مت بلایا کرو۔ یہ ہے مقام پیغمبر کہ جس کی اصحاب کو تعلیم دینے کی خدا کو ضرورت ہے کہ آداب پیغمبر کا تقاضا کیا ہے۔ پائنتن پاک ان ہستیوں میں سے یہ چار ہستیاں جو اس وقت موجود تھے، ائمہ طاہرین جو باقی بعد میں آئے، سب آل کا حصہ ہے، جو اس وقت موجود تھے جب آیتیں نازل ہو رہی تھی، وہ چار ہستیاں تھیں اور پانچویں پیغمبر اکرم تھے۔ یہ مقام رسول کو خوب سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ علی اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ پاک پیغمبر کے قدموں کو چوما کرتے تھے۔ غزوہ ذات السلاسل کا واقعہ جب پیش آیا، یہ کتنا بڑا ہے، یہ معرکہ جو سر کیا علی کی ذات نے، خیبر کے بعد سب سے بڑی فتح غزوہ ذات السلاسل وادی رمل میں جو پیش آیا، 12,000 مشرک جمع ہو گئے، وادی ہے، جنگل ہے۔ خداوند عظیم نے جبرائیل کو بھیجا کہ نبی ان پہ حملہ کریں، اس لیے کہ مدینہ پہ شب خون مارنا چاہتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے ایک بزرگ کو 4,000 کا لشکر دے کر بھیجا، وہ بغیر حملہ کیے واپس آ گئے، وادی کو جا کر دیکھا خشکل راستہ ہے، ہم یہاں پہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں، واپس آ گئے۔ دوسرے کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے علی کو بھیجو۔
علی تشریف لے گئے، رات کو وادی میں داخل ہو گئے۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا، یا علی رات کو داخل مت ہوں، یہ مشکل راستے ہیں، جانور بھی ہے اور دشمن بھی موجود ہے، وادی کے اندر مت جائیے، یہ بڑا راستہ ہے، اسی پہ چلتے رہے۔ آپ نے فرمایا میں اس لشکر کا سربراہ ہوں، فیصلہ میں کروں گا کہ کہاں سے جانا ہے، لہذا رات کو وادی میں داخل ہوئے۔ فرمایا اونٹوں سے گھوڑوں سے سامان کو اتار دو، اتار دیا سامان۔ صبح کی نماز سے پہلے مولا علی نے ایک مرتبہ لشکر کو تیار کیا اور حملہ کیا، ایک ہی حملے میں فنار کرتے ہوئے مشرکین کو فتح پا لی۔ ادھر فتح پائی علی نے، ادھر خداوند عظیم نے سورہ عادیات کو نازل کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پتھروں کے اوپر دوڑتے ہیں تو آگ نکلتی ہے۔ یا علی یا علی، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کے ان گرم سانسوں کی جو میدان جنگ میں لے رہے ہیں۔ خداوند عظیم نے فتح کی نصرت پیغمبر کو یہ مسرت نوید دی، اور پاک پیغمبر نے نماز کے بعد اصحاب کو فرمایا کہ چلو علی کے استقبال کے لیے باہر جانا ہے۔ 3 کلومیٹر 3 میل 1 فرسخ مدینہ سے باہر تشریف لے گا علی کے استقبال کے لیے۔ صحابہ کو فرمایا جو مجھے علی کے آنے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لوگ دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ کسی نے گرد و غبار کو دیکھا، دوڑتا ہوا آیا، پیغمبر کو عرض کیا یا رسول اللہ علی آ رہے ہیں۔ پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا علی کے آنے سے۔ دور سے جب علی نے دیکھا پیغمبر اکرم باہر تشریف فرما ہے تو دوڑے اپنی سواری سے اتر کر، یہ ادب پیغمبر رہے۔ علی پہچانتے ہیں پیغمبر کون سی ہستی ہے، لہذا اپنی سواری سے اتر کر دوڑے، دوڑتے ہوئے آئے اور پیغمبر کے قدموں پہ گر کر پاؤں کے بوسے لیے پیغمبر اکرم کے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مقام رسول کیا ہے۔ علی جو اتنا بڑا کام کر کے آ رہا تھا، وہ مقام رسول دیکھو، اترے دوڑ کر کے پیدل آئے اور آ کر کے رسول کے قدموں کے بوسے دیے۔ پاک پیغمبر نے اٹھا لیا، علی کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی علی کا بوسہ دے کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا علی لولا ان اخاف علی امتی ان تقول فیک ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم۔ علی اگر مجھے اپنی امت کا خوف نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں وہی کہیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، آج تیرے بارے میں ایسی فضیلت ذکر کرتا کہ تو جہاں سے گزرتا تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کے لوگ آنکھوں پہ لگاتے۔ یا علی برائے عظمت امیر المومنین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ ہے معرفت مقام رسول، کسی اور کو ایسی معرفت نہیں تھی، ورنہ پیغمبر کے سامنے اونچا بولنے کی کوئی جرت نہ کرتا۔ اور آخر تک یوں نہیں ہے کہ آیت نازل ہو گئی تو عرب باز آ گئے تھے، نا، عرب نے اپنی روش باقی رکھی۔ پیغمبر اکرم کسی کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، مولا علی کے لیے بھی ہمیں نہیں ملتا کہ جب علی آتے ہوں پیغمبر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بات فضیلتوں کی نہیں ہے، بات عظمتوں کی نہیں ہے۔ سیدہ کو کوئی ایسا مقام حاصل تھا کہ پیغمبر مجبور تھے کہ سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، اور یہ عظمت کی انتہا ہے کہ پیغمبر صرف اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، آگے بڑھ کر کے جا کر استقبال کرتے تھے اپنی بیٹی کا۔ آپ اندازہ لگائیں، عمر کے فرق کو دیکھیں کہ یہ ہستی 16-17 سال عمر ہوگی، اس ہستی کی 60 سال سے اوپر عمر ہوگی جس وقت وہ اس ہستی کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ اور کون ہے؟ اگر وہ کھڑا ہو تو پوری کائنات کھڑی ہوتی ہوگی، اگر وہ کھڑا ہو تو سارے نبی کھڑے ہوتے ہوں گے، اگر وہ کھڑا ہو تو کائنات کا نظام کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ عظیم ہستی ہے، لیکن سیدہ کے استقبال کے لیے وہ نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں بلکہ آگے بڑھ کر کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں اور پھر لا کر وہاں بٹھاتے ہیں جہاں پر خود بیٹھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں بھی بٹھا سکتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا سکتے تھے، لیکن اپنی جگہ پہ بٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ عظمت سیدہ کو بیان کرنا کہ اس ہستی کے کوئی لائق اگر جگہ ہے تو وہی ہے جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے ہیں۔ برائے عظمت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم
صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ حدیث علماء نے لکھی نا، ان سب علماء محدثین نے ان حدیثوں کو لکھا ہے۔ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ و یغضب لغضبہا، حاکم نے اس کو مستدرک میں نقل کیا، حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ باقی بھی کتب حدیث مجموع زوائد ہیثمی میں موجود۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، خداوند راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضا سے، وَيَغْضِبْ لِغَضَبِهَا، اور خدا غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب سے۔ اس کو اگر کوئی تحلیل کرے، اس کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ اس حدیث کا معنی کیا بنتا ہے، تو تب عظمت زہرا کا ادراک ہوگا انسان کو۔ اس کائنات میں ہر شخص کی کوشش یہ ہے کہ خدا کو راضی کر لے۔ نبی نے بھی جو عمل کیا، انبیاء نے بھی جو عمل کیا ہے، کس خاطر کیا ہے؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا سب کے لیے مقدم ہے، لہٰذا جو کمال کی منزل پہ پہنچتے ہیں تو تب کہتے ہیں کہ ہماری رضا و غضب تابع ہے رضا و غضب خدا کو۔ جس پہ خدا راضی ہم اس پہ راضی، جس پہ خدا ناراض ہم اس پہ ناراض۔ یہاں پہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا بند عظیم رضا و غضب فاطمہ کو معیار قرار دے رہا ہے۔ اپنی رضا و غضب پہ میں اس پہ راضی ہوں جس پہ زہرا راضی ہے، میں اس پہ غضبناک ہوں جس پہ زہرا غضبناک ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ خدا مجھ پہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے تو اسے زہرا کی رضا کو دیکھنا چاہیے کہ نبی کی بیٹی مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس لیے ان حدیثوں کا انکار کیا جاتا ہے، اس کا انکار کر دیں۔ لیکن فاطمہ تو بضعۃ منی فقد اغضبها من اغضب فقد اغضبنی من اغضبها، فاطمہ میرا حصہ ہے نبی کا، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کا اور اس حدیث کا بالکل ایک مطلب بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ ناراض ہوں گی، پیغمبر ناراض ہوں گے، پیغمبر ناراض ہوں گے تو خدا ناراض ہوگا۔ صاف سی بات، پیغمبر فرما رہے ہیں یہ میرا حصہ ہے، جسم کا حصہ نہیں قرار دیا، کہا محمد کا حصہ، ذات محمد سے تعلق ہے زہرا کا، لہذا فرمایا فاطمہ روحی التی بین جنبیا، فاطمہ محمد کی وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہے عظمت سیدہ کے پیغمبر جیسی ہستی اسے اپنی روح قرار دے رہی ہے، یعنی جو کمالات پیغمبر کی ذات میں پائے جاتے ہیں زہرا میں وہی کمال پائے جاتے ہیں۔ بے شک نبی و امام نہیں ہے، ہم اس پیمانے سے نہ پہچان پائیں کہ عظمت زہرا کیا ہے، لیکن اس پیمانے سے تو پہچان سکتے ہیں کہ اس کائنات کا حرف آخر، کمال آخر، عظمت آخر پیغمبر کی ذات ہے۔ فاطمہ وہ روح ہے جو پیغمبر کی حیات کی دخالت رکھتی ہے اور پیغمبر کی حیات کا باعث بنی ہوئی ہے۔ پاک پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نبی کو اس طرح مت بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے۔ اصحاب نے آ کر کے سوال کیا کہ کیسے بلائیں، نام لینے سے خدا نے منع کر دیا، یہ پیغمبر کے نام کی عظمت ہے کہ خدا نے منع کر دیا نام نہیں لے سکتے، چونکہ نام لوگے تو ساتھ احترام کرنا پڑے گا، درود و سلام بھیجنا پڑے گا اگر نام لوگے تو۔ تم چونکہ بھیجتے نہیں ہو، خالی نام لیتے ہو، لہذا نام نہ لینا، میرے نبی کا نام لوگے اعمال باطل ہو جائیں گے اگر احترام نہیں کرو گے۔ یہ دیکھیں ہمارے مولا و آقا کا نام مشابہ ہے نام پیغمبر کے، لہذا ادھر بھی منع کیا گیا ہے غیبت میں اس ہستی کا نام مت لینا، ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ یہ اس نام مقدس کی عظمت ہے کہ آپ بغیر، آج بھی اگر مولا کا نام لکھا جاتا ہے تو حروف مقطعہ میں لکھا جاتا ہے، میم الگ لکھی جاتی ہے، ہے الگ لکھی جاتی ہے، میم الگ لکھی جاتی ہے، دال الگ لکھی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والا اکٹھا نہ پڑھے۔ حضرت کا نام منع کیا گیا ہے، اگرچہ بعض علماء نے توجیہ کی ہے کہ غیبت میں کوئی ڈر نہیں ہے، یہ تقیہ کی وجہ سے کہا گیا تھا اس دور میں، نہ ان روایات کا تقیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ احترام ہے اسم مقدس کا کہ آپ لے نہیں سکتے۔ اصحاب کو منع کر دیا گیا کہ
کہ احترام لازم نہیں کرتے، لہذا نام مت لینا میرے نبی کا۔ آ کر کے عرض کیا کہ کیسے بلائیں؟ کہا خدا چاہتا ہے یا رسول اللہ کہہ کر کے بلایا کرو۔ گھر تشریف لائے، بیٹی نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ۔ جب یہ کہا تو چہرے سے تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے۔ عرض کیا بابا آپ کو تکلیف ہوئی؟ کہا ہاں بیٹی۔ کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹی آپ جیسے پہلے بلاتی تھی آج کیوں نہیں بلایا ویسا؟ یا ابا، شہزادے بھی یا ابا کہتے تھے رسول خدا کو، جب تک رسول خدا زندہ رہے شہزادے رسول خدا کو یا ابا کہتے تھے، مولا کو نہیں کہتے تھے۔ یا رسول یا ابا رسول خدا کو، ہاں جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے پھر مولا کو باپ کہنا شروع کیا شہزادوں نے، چونکہ رسول کے بیٹے خدا نے قرار دی ہے۔ یہ خصوصیت ہے اولاد زہرا میں کہ آپ کو بیٹوں کو رسول کے بیٹے قرار دیا ہے خدا بند عزیز۔ لہٰذا پوچھا کہ بیٹی اس طرح کیوں نہیں پکارا آج یا ابا کہہ کر؟ کہا بابا وہ آیت جو نازل ہو گئی، فرمایا یہ تیرے اور تیری اولاد کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ دوسروں کے بارے میں۔ یہ فرق ہے آل پیغمبر میں اور اصحاب پیغمبر میں۔ اصحاب پیغمبر نام لے نہیں سکتے، آل پیغمبر کو کہا گیا ہے وہی بولو جو پہلے بولا کرتے تھے، اور جملہ کہا کہ بیٹی جب تو مجھے یا ابا کہتی ہے نا فَإِنَّهُ أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْزَى لِلرَّبِّ، اس سے قلب محمد کو زندگی ملتی ہے اور خدا راضی ہوتا ہے۔ سیدہ وہ ہستی ہے جس کے ایک لفظ بولنے سے نبی کہتے ہیں مجھے زندگی ملتی ہے۔ ایک لفظ، کیا خصوصیت اس زبان مبارک میں کہ وہ جب ایک لفظ یا ابا بولتی ہے تو نبی فرماتے ہیں احیا للقلب، میرے دل کو زندگی ملتی ہے اور خدا راضی ہوتا ہے۔ سیدہ وہ ہستی ہے کانا یکسر تقبیل فاطمہ، حدیث ہے کہ بہت زیادہ بوسے لیتے تھے بیٹی پہ جب بیٹی داخل ہوتی تھی، سر سے شروع کرتے تھے، انسان حیرت زدہ رہ جائے۔ بی بی عائشہ دیکھ کے پریشان ہوئی، اتنے بوسے بیٹی کے۔ سوال کیا لما تکثر تقبیلہا یا رسول اللہ، وجہ کیا ہے، کیوں اتنے زیادہ بوسے لیتے ہیں اپنی بیٹی کے؟ فرمایا عائشہ میں جب معراج پہ گیا وقفت علی شجرۃ من شجرہا، میں جنت کے ایک درخت پہ کھڑا ہوا، لم ارا احسن منہا، جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت درخت میں نے نہیں دیکھا، احلا منہا ابیض منہا، اتنا نورانی اتنا احلا میں نے نہیں دیکھا۔ جبرائیل سے سوال کیا، یہ سوالات صرف اور صرف فضائل کو اظہار کرنے کی خاطر ہوتے ہیں، نہ کہ اس کا مطلب ہے کہ علم نہیں ہوتا، نہ، تاکہ مطلب پتہ چل جائے دوسروں تک پہنچے۔ جبرائیل فما ہذہ الشجرہ، یہ کیسا درخت ہے؟ کہا یا رسول اللہ انہا طوبہ، یہ شجرہ طوبہ ہے، ایک پھل نظر آ رہا ہے۔ جبرائیل نے وہ پھل توڑا اور حضور کو پیش کیا، یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے کلھا، یہ پھل آپ کے لیے، آپ اسے تناول فرمائیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں پھل کو میں نے لیا، سینے سے لگایا، فَفَلَقْتُهَا، میں نے اس پھل کو چیرا تو اس سے ایک نور نکلا، عرش الہی کی طرف بلند ہوا۔ میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ فما ھذا النور، جبرائیل یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا انہا لمنصورۃ فی السماء و فاطمہ فی الارض، یا رسول اللہ اس نور کو آسمان میں منصورہ کہتے ہیں، زمین میں اس کا نام فاطمہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ماں نے بھی بیان کیا منصورہ کیوں کہتے ہیں، فاطمہ کیوں کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پھل کھایا، یہ نور زہرا ہے جو میری صلب میں منتقل ہوا۔ ایک دوسری حدیث میں سیدہ کی خلقت کو بیان کیا ہے
کہ خداوند عظیم نے احبا یخرجنی من صلب الانبیاء، خدا نے یہ چاہا کہ مجھے صلب انبیاء سے نکالے اور دنیا میں بھیجے، ولیکن احبا ان یخرجہا من صلبی، فاطمہ کے لیے خدا نے یہ پسند کیا ہے کہ اسے میری صلب سے نکالے، کسی اور نبی کی صلب میں یہ نور مبارک منتقل نہ ہو، صرف میری صلب سے۔ یعنی نور سیدہ خداوند عظیم نے جب خلق کیا تو کہاں پہ قرار دیا؟ مراحل ہے نور سیدہ کو قرار دینے کے۔ سب سے پہلا مرحلہ فی حقت تحت ساق العرش، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کا نور خداوند عظیم نے ایک خاص نورانی مقام میں اپنے عرش کے نیچے قرار دیا جب سیدہ کے نور کو خلق کیا۔ فما کان غذاؤہا یا رسول اللہ، وہاں پہ آپ کی بیٹی کی غذا کیا تھی؟ فرمایا کانا غذاؤہا التسبیح والتحلیل والتحمید والتسبیح، خداوند عظیم کی تسبیح و تحلیل میری بیٹی کی غذا تھی۔ خدا نے اس طرح سے اس نور کی عالم نور میں پرورش کی ہے، اپنی تسبیح کے ذریعے سے غذا فراہم کر کے۔ کتنی عظمتیں ہونی چاہیے اس ہستی کے لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ نور کسی بھی نبی کی صلب میں نہ جائے، لہٰذا اس کے بعد قندیل کی صورت میں عرش کے اوپر نورانیت پھیلانے کے لیے وہاں قرار دیا، اور اس کے بعد شجرہ طوبہ کے پھل میں میری بیٹی کے نور کو قرار دیا۔ عائشہ کلما اشتقت الی رائحۃ الجنۃ قبلت ابنتی فاطمہ شممت رائحۃ الجنہ، عائشہ جب بھی میں محمد جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے بوسے لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ نبی کے لیے جو بیٹی اس طرح سے ہو وہ کتنی عظیم ہونی چاہیے۔ دروازہ سیدہ پہ آ کر اجازت مانگتے تھے پیغمبر، بیٹی مجھے اجازت ہے میں اندر آؤں؟ آ کر کے بیٹی ایک بات عرض کرتی بابا کو، بابا البیت بیتک والبنت بنتک، بابا یہ آپ کا گھر ہے اور یہ آپ کی بیٹی ہے، بابا آپ اجازت کیوں مانگتے ہیں؟ کہا ان اللہ امرنی، فاطمہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ تیرے دروازے پہ اجازت مانگ۔ یا رسول اللہ، آپ نے یہ عمل کر کے دکھایا تھا کہ دروازہ سیدہ کی کتنی عظمت ہے کہ آپ رک کر اجازت مانگتے ہیں جو مختار کل کائنات ہے۔ اس دروازے کی عظمت ہے کہ آپ رک کر اجازت مانگتے ہیں اپنی بیٹی سے۔ کیوں؟ چونکہ خدا کہتا ہے کہ میرے نبی اس دروازے سے اندر جانا ہے تو فاطمہ سے اجازت لے کر جانا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے یہ عمل زندگی میں مسلسل کیا، دروازہ سیدہ پہ کھڑے ہو کر۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی بیٹی اتنی مظلوم واقع ہوئی ہے کہ یہ جملہ بار بار کہتی تھی، بابا صبت علیہ مصائب، بابا مجھ پہ بہت مصیبت ہے، لو کنت شاہدہا، بابا آپ ہوتے تو دیکھتے آپ کی بیٹی پہ کیا کیا ظلم ہو۔ کوئی تصور کر سکتا ہے 18 سال عمر ہو اور چل نہ سکے؟ کوئی تو بتاؤ مسلمانوں، کیوں چل نہیں سکتی تھی نبی کی بیٹی؟ کتنا روئی نبی کی بیٹی اپنے بابا کے بعد۔ ایک حدیث ہے جو ہمارے مولا و آقا چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، البکاؤن خمسۃ، 5 ہستیاں اس کائنات میں بہت روئی ہیں، آدم روئے، یعقوب روئے، یوسف روئے، چوتھے امام اپنے بابا پہ روئے اور نبی کی بیٹی اپنے بابا پہ روتی رہی۔ ایک سوال ہے مسلمانوں، آدم روئے بہت سال، یوسف و یعقوب روئے بہت سال، چوتھے امام روئے 34.5 سال، تب انہیں کہا گیا یہ کائنات کے سب سے زیادہ رونے والے ہیں، لیکن نبی کی بیٹی روئی ہے صرف 3 ماہ۔
3 ماہ میں اتنی روئی نبی کی بیٹی کے چھٹے امام فرماتا ہے یہ سب سے زیادہ رونے والی ہے. کتنا رلایا آپ نے نبی کی بیٹی کو کہ سب سے زیادہ رونے والی. نبی پاک کا آخری وقت ہے, سر نبی اپنی بیٹی کی گود میں ہے, آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. دروازے پہ کسی نے آواز دی, یا اہل بیت محمد مجھے اجازت دو, میں داخل ہونا چاہتا ہوں. بیٹی نے کہا رسول مریض ہے, واپس چلے جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز جب آئی نا تو رو پڑی نبی کی بیٹی, آنسو گرے چہرہ پیغمبر پر, آنکھیں کھولی, سوال کیا میری بیٹی کی آنکھوں سے کیوں آنسو بہے؟ کہا بابا کوئی دروازے پہ ہے, بار بار کہتا ہے کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں. رو کر کے فرمایا بیٹی یہ تیرے دروازے کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہا ہے. بیٹی یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا, یہ صرف تیرے دروازے کا احترام ہے کہ ملک الموت رک گیا ہے. یا رسول اللہ جس دروازے پہ آپ بھی رکتے تھے ملک الموت بھی رک جاتا تھا. آپ کے بعد کیا ہوا کو ایک مرتبہ دروازہ سیدہ پہ یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی, علی کو باہر نکالو ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا. یقین نہیں کر سکتی تھی نبی کی بیٹی, دروازے سے پیچھے آ کر کے کہا پتہ اس گھر میں حسن حسین رہتے ہیں, کہا کوئی بھی ہو آگ لگا دوں گا. دروازہ جلا, نبی کی بیٹی کا پہلو زخمی ہوا. علی کو کبھی بھی نہیں بتایا زہرا نے, علی میں زخمی ہوں, اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ زہرا علی سے کبھی کوئی چیز مت مانگنا. کیسے گزارا ہوگا وقت, پہلو زخمی ہو, بیماری ہو, مرض ہو, اور پھر کبھی شوہر سے شکایت نہ کی ہو کہ علی میں کیسے گزارا کر رہی ہوں, کبھی نہیں بتایا. آخری جب دن آ گئے نا زندگی کے, ایک مرتبہ تشریف فرما ہے, چادر اوپر لی ہوئی ہے, علی آیا آ کر سلام کیا, السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, سلام ہو. چادر ہٹائی, جواب دیا, فرمایا علی اچھا ہوا آپ آ گئے, اس لیے کہ یہ میری زندگی کے آخری دن ہے. ابھی خواب میں بابا تشریف لائے تھے, انہوں نے فرمایا زہرا اب مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی, آ جاؤ. علی میری زندگی کے آخری دن ہے. بابا نے فرمایا علی میں آپ کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. کہا آپ فرمایا علی پوری کرے گا. سب سے پہلی جو بات کی نا, علی رو پڑے سن کر, علی میں آپ کے گھر میں آئی, کبھی تیری نافرمانی نہیں کی علی میں, پھر بھی ممکن ہے میں حق نہ ادا کر پائی. جب یہ جملہ کہا نا تو علی نے کہا یا سیدتی, او میری سردار آپ کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کو یہ جملہ کہنا پڑے. ہاں علی کے گھر میں آپ نے بڑی مصیبتیں دیکھی, اس کا خیال نہ کریے گا. یہ روتے ہوئے جب علی کے آنسو بہ رہے تھے نا, بی بی نے علی کے آنسو کو لیا, اپنے چہرے پہ مل کے کہا علی یہ مظلوم کے آنسو ہے, خدا ان آنسوؤں کے صدقے مجھے معاف کرے گا. اجرکم علی اللہ. علی میں دنیا سے چلی جاؤں گی, میرے بچے اکیلے رہ جائیں گے. علی ابھی ان کے نانا دنیا سے گئے ہیں, اب میں بھی چلی جاؤں گی, میرے بچے اکیلے رہ جائیں گے. علی میرے بچوں کا خیال کرنا. علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. علی جنہوں نے مجھے ظلم کیا ہے, مجھ پہ ظلم کیا, میرے جنازے میں آنے نہ دینا. جس دن شہادت کا دن ہے, اسماء بیان کرتی ہے کہ صبح بی بی نے بچوں کو تیار کیا اور کہا بچوں جاؤ اپنے نانا کی قبر پہ ماں کے لیے دعا کرو.
شہزادے گئے روضہ رسول پہ بیٹھے جا کر اسما سے ارشاد فرمایا اب اسما میں اپنے حجرہ میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمجھنا زہرا اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ اسما کہتی ہے میں دروازے پہ سنتی رہی، ایک مرتبہ تسبیح کی آواز ختم ہوئی، میں داخل ہوئی، آوازیں دی، سلام کیا، جواب نہ آیا، رونا شروع کیا، یا بنت رسول اللہ آپ دنیا سے چلی گئی۔ اسی اثناء میں دروازہ کھٹکا، اسما کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا، شہزادے داخل ہوئے، سوال کیا اسما آئنا امنا، یہ تو بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا شہزادو اپنے حجرہ میں آرام کر رہی ہے۔ حسین نے رو کر کے کہا نہیں اسما، ہماری ماں اس وقت سویا نہیں کرتی، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ شہزادے داخل ہوئے، حسین قدموں میں بیٹھے، حسن سر کے پاس بیٹھے، یہ قدموں کو چوم رہے ہیں، وہ سر کو چوم رہے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں اماں ہمارے ساتھ بات کرے ہمارا جگر پھٹ جائے گا، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ اسما آگے بڑھی، شہزادوں کو اٹھایا، کہا شہزادوں جاؤ اپنے بابا کو آواز دو، بابا کو بتاؤ ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ شہزادے آئے مسجد میں، دور سے اپنے اماموں کو زمین پہ پھینک کر ایک جملہ کہا بابا ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ اور علی اتنے شجاع تھے، یہ کلمہ جب سنا ایک مرتبہ اٹھے اور زمین پر گر گئے۔ یہ کہتے ہیں اب علی بالکل اکیلا رہ گیا، دونوں رکن علی کے دنیا سے چلے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ آئے علی، لوگوں کو ارشاد فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ابھی تدفین میں دیر ہے، زہرا کے غسل کی تیاری ہو رہی۔ وصیت میں ارشاد فرمایا تھا یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، علی خود مجھے غسل دینا، خود کفن دینا، رات کو مجھے دفن کرنا۔ علی غسل کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ اصحاب دروازے پہ موجود ہیں۔ علی جب غسل دے رہے ہیں سلمان بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے چیخیں سنی، علی کی چیخ مار کر رو رہے تھے۔ وہ علی جو اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے بچوں آہستہ رونا، تمہاری آواز باہر نہ جائے، اب چیخ کر روتے ہیں۔ جب باہر نکلے سلمان نے سوال کیا مولا کیا ہوا؟ آپ چیخ کر کے روئے۔ کہا سلمان فاطمہ نے کبھی علی کو نہ بتایا، آج میں نے دیکھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ جنازہ سیدہ تیار ہوا، بچوں کو آواز دیا او میرے بچوں اپنی ماں سے آخری الوداع کر لو۔ خود حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ادھر سے حسین بڑھے، ادھر سے حسن بڑھے، اور میں نے دیکھا انت و حنت و مدت یدیہا، زہرا کی چیخیں نکل گئی، کفن کے بند کھل گئے، ہاتھوں کو آگے بڑھایا، حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عاطف نے آواز دی علی اپنے بچوں کو الگ کر لو، اس لیے کہ آسمان پہ حشر برپا ہو گیا۔ علی آگے بڑھے، پیار سے حسن و حسین کو ماں سے الگ کیا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے کتنے پیار سے الگ کیا۔ آئیے نظر کربلا میں دیکھیے، سکینہ اپنے بابا کی لاش سے الوداع ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب شمر پہ نظر پڑی، ہاتھوں کو باندھ کے کہا شمر مجھے نہ مارنا، اب برداشت نہیں ہوتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارلہ صدقہ محمد و آل محمد اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، بارلہ ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، سیدہ کی معرفت ہمارے دلوں میں اضافہ فرما، شفاعت سیدہ ہمیں نصیب فرما، بارلہ حاضرین کے تمام گناہوں کو معاف فرما، حاضرین کی مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ ہمارے برادر شیخ علی ریاض مریض ہیں، بار الہ سیدہ کا واسطہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ رضا ریاض صاحب کی نواسی مریض ہے، بار الہ
ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ اس مجلس کی زحمت کرنے والے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ بار الہ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ بار الہ اس مجلس میں جو دوست بھی اپنی حاجات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، سیدہ کا واسطہ ہے بار الہ تمام حاجات کو پورا فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔